السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا یہ ویڈیو دروس اللغت العربیہ جزء ثانی کے سبق نمبر 7 کا پارٹ نمبر 2 ہے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے تمارین کو حل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام کل جملۃ فیما یلی صیغتان للفعل، اختر الصیغۃ الصحیحہ واکمل بها الجملہ۔ یعنی ہر جملے کے سامنے، نیچے ہر جملے کے سامنے فعل کے 2 صیغے ہیں۔ صحیح صیغہ کو چنیے اور اس کے ذریعے جملے کو پور کیجیے۔ یعنی یہاں پر جو بین القوسین 2 صیغے دیے گئے ہیں، ان 2 صیغوں میں سے کون سا صیغہ خالی جگہ میں آئے گا، تو صحیح اور مناسب صیغہ خالی جگہ میں پر کیجیے۔ تو یہاں پر دیکھیے، یا اس خالی جگہ کے اندر قرأتم آئے گا، اس لیے کہ مخاطب یا ابنائی اے میرے بیٹوں ہیں۔ اقرأتم القرآن اليوم یا ابنائی، اے میرے پیارے، اے میرے بیٹو، کیا تم نے آج قرآن کو پڑھا؟ نمبر 2، یہاں پر بھی مخاطب اخوان ہیں، جمع مذکر ہیں، اس لیے یہاں پر بھی جمع مذکر کا صیغہ رجعتم آئے گا۔ متی رجعتم من مکہ یا اخوانی، اے میرے بھائیوں تم مکہ سے کب لوٹے؟ اب یہاں پر وجوہ کنہ، اس میں کنہ کی ضمیر جمع مؤنث کی ہے، اس لیے یہاں پر مؤنث کا صیغہ غسلتن آئے گا۔ اغسلتن وجوہکن بالصابون، کیا تم نے تمہارا چہرہ صابن سے دھویا؟ من ای اذاعۃ سمعتن الاخبار یا بناتی، کون سے ریڈیو اسٹیشن سے تم نے خبریں سنی اے میری لڑکیوں؟ من ای باب دخلتم المسجد یا اخوانی، کون سے دروازے سے تم مسجد میں داخل ہوئے اے میرے بھائیوں؟ لما فتحتن النوافذ یا بناتی، اے میری بیٹیوں کیوں تم نے کھڑکیاں کھولی؟ تأمل الامثلۃ ثم ادخل کان علی الجمل الآتیہ، مثالوں کو سوچئے پھر آنے والے جملوں پر کان کو داخل کیجیے۔ سب سے پہلے آپ اس پیج کو دیکھ لیجئے کہ کان کا استعمال کس طرح ہوتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر 2 کالم ہیں، ایک رائٹ سائیڈ والا اور ایک لیفٹ سائیڈ والا۔ رائٹ سائیڈ کے اندر دیکھیے کان الرجل طویلا، آدمی لمبا تھا، یہ الرجل کان کا اسم ہے اور طویلا یہ کان کی خبر ہے۔ دوسری میں اس کے نیچے کا تثنیہ کی مثال ہے کان الرجلان طویلین، 2 آدمی لمبے تھے۔ جمع کی مثال ہے کان الرجال طوالا، سب آدمی لمبے تھے، یہ مذکر کی مثال ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کان تو واحد ہی ہے، لیکن پہلی مثال میں الرجل جو اس کا اسم ہے وہ واحد ہے، دوسری مثال میں تثنیہ ہے اور تیسری مثال میں جمع ہے۔ جب اس کا اسم واحد ہوگا تو اس کی خبر بھی واحد ہی ہوگی، تثنیہ ہوگا تو تثنیہ اور جمع ہوگا تو جمع۔ اب اس کے نیچے کی مثال دیکھیے مؤنث کی ہے، کانت الامرأۃ طویلۃ، عورت لمبی تھی۔ کانت الامرأتان طویلتین، 2 عورتیں لمبی تھی۔
کانت النساء طوالن، سب عورتیں لمبی تھیں۔ یہاں پر بھی الامرأۃ کانت کا اسم ہے اور طویلتن اس کی خبر ہے۔ اب لیفٹ سائڈ میں دیکھیے بائیں جانب کے اندر، الرجل کان طویلاً، مرد لمبا تھا۔ الرجلان کانا طویلین، دو مرد لمبے تھے۔ الرجال کانوا طوالاً، سب مرد لمبے تھے۔ المرأۃ کانت طویلتاً، عورت لمبی تھی۔ الامرأۃ کانت طویلتاً، عورت لمبی تھی۔ الامرأتان کانتا طویلتین، دو عورتیں لمبی تھیں۔ النساء کن طوالاً، سب عورتیں لمبی تھیں۔ یہاں پر دیکھیے الرجل واحد ہیں تو کان کو واحد لایا گیا، الرجلان تثنیہ ہیں تو کانا بھی تثنیہ لایا گیا، الرجال جمع مذکر ہیں تو کانو بھی جمع مذکر لایا گیا۔ تو رائٹ سائڈ میں جو الفاظ ہیں، جو جملے ہیں، ان میں کانا اور کانت یہ واحد ہی ہے، جبکہ لیفٹ سائڈ میں جو ہے وہ پہلا جو اسم ہے یعنی مبتدا الرجل، الرجلان، الرجال، الامرأۃ، الامرأتان، النساء، اس کے مطابق کانا کو لایا گیا ہے۔ ترجمے میں کوئی فرق نہیں، رائٹ سائڈ میں جو ترجمہ ہوتا ہے وہی ترجمہ لیفٹ سائڈ والے کالم کا بھی ہوتا ہے، صرف فرق عبارت کا ہے۔ اب دیکھیے کتاب کے اندر المدرس فی الفصل، استاد درس گاہ میں ہیں۔ اب یہاں پر کان لگائیں گے تو اس مدرسوں کو کان کا اسم کہیں گے۔ کان المدرس فی الفصل قبل 5 دقائق، 5 منٹ پہلے استاد درس گاہ میں تھے، یہاں کان کا معنی تھا کریں گے۔ الطلاب فی الملعب، طلباء کھیل کے میدان میں ہیں، اور اسی کو بنا دیا کانت الطلاب فی الملعب قبل نصف ساعت، طلباء آدھے گھنٹے پہلے کھیل کے میدان میں تھے۔ امی فی المطبخ، میری ماں کچن میں ہے، کانت امی فی المطبخ قبل قلیل، میری ماں تھوڑی دیر پہلے کچن میں تھی۔ المدیر فی غرفتہ، پرنسپل اس کے کمرے میں ہے، کان المدیر فی غرفتہ قبل ساعت، پرنسپل 1 گھنٹے پہلے اس کے کمرے میں تھی۔ الوزیر فی لندن، وزیر لندن میں ہے، کان الوزیر فی لندن قبل اسبوع، وزیر ہفتے پہلے لندن میں تھی۔ اخی فی مکہ، میرا بھائی مکہ میں ہے، کان اخی فی مکہ قبل 4 ایام، میرا بھائی 4 دن پہلے مکہ میں تھا۔ الاطباء فی المستشفى، اور ڈاکٹر ہاسپٹل میں ہیں، کان الاطباء فی المستشفى قبل 3 ساعات، ڈاکٹر گھنٹے کے تہائی سے پہلے یعنی 20 منٹ پہلے ہاسپٹل میں تھی۔ الطالبات فی المکتبۃ، طالبات کتب خانے میں ہیں، اب یہ الطالبات مؤنث ہے اس لیے کانت لائیں گے، کانت الطالبات فی المکتبۃ قبل قلیل، تھوڑی دیر پہلے طالبات کتب خانے میں تھی۔ تأمل الامثلۃ ثم اقرأ الجمل الآتیۃ مع ضبط المیم والحروف الساکنۃ الاخری، مثالوں کو سوچئے پھر آنے والے جملوں کو پڑھیے، میم اور دوسرے حروف ساکنہ کو اعراب دے کر۔ دیکھیے یہاں پر 2 ساکن جمع ہو گئے ہیں، یاد رہے جب جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہو یا پھر جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہو جس کے اندر میم ہوتا ہے تو وہ میم جو ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے۔ اگر اس کے بعد کوئی ایک اور لفظ آ جائے جو ساکن ہو تو اس طرح 2 ساکن جمع ہو جائے، تو جب 2 ساکن جمع ہو جائے تو پہلے ساکن کو کیا حرکت دیں گے؟
پیش دیں گے، زیر دیں گے یا زبر دیں گے؟ تو یاد رہے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہو یا جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہو، متصل کی یا پھر منفصل کی، اور اس کے بعد جو لفظ آئے اس میں بھی ایک ساکن حرف ہو تو دو ساکن جمع ہو گئے۔ تو جب اس طرح میم ساکن اور دوسرا کوئی ساکن جمع ہو جائے تو میم ساکن کو ضمہ دیا جاتا ہے ملانے کی صورت میں۔ جیسے یہاں پر دیکھیے اس پیج کے اندر اقلتم، یہ میم ساکن ہے اور الموضع میں لام ساکن ہے، تو دو ساکن جمع ہوئے تو میم کو ضمہ دے کر یا پیش دے کر لام کے ساتھ ملا دیں گے، اقلتم الموضع، تم نے کیلا کھایا۔ ایسے ہی شربتم میں میم ساکن ہے اور آگے والا جو لفظ ہے اس میں لام ساکن ہے، تو دو ساکن جمع ہوئے اس لیے میم کو پیش دے کر لام کے ساتھ ملا دیں گے، شربتم الماء، تم نے پانی پیا۔ اب اس کے بعد نیچے دیکھیے یہاں پر ان الولد، ان یہ نون ساکن ہے اور آگے لام ساکن ہے، یہاں پر دو ساکن جمع ہوئے، تو یہاں پر اگر آپ ملانا چاہے تو آپ نون ساکن کو زیر دے دیں گے۔ اوپر کی مثالوں میں دو مثالوں میں تو میم کو پیش دیا گیا تھا، لیکن یہاں پر آپ نون کو زیر دیں گے، ان الولد، لڑکے کے بارے میں۔ ایسے ہی لمن الملک اليوم، یہاں پر بھی من کا نون ساکن ہے، اس کو لام کے ساتھ ملائیں گے تو نون کو زیر دے دیں گے، کسرہ دے دیں گے، لمن الملک اليوم، آج حکومت کس کی ہے؟ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ تو اس کتاب کے اندر تو بس یہ دو حرکتیں بیان کی گئی، میم ساکن کے ساتھ کوئی دوسرا ساکن حرف آئے تو میم ساکن کو ضمہ دیں گے، اور اس کے علاوہ دوسرا کوئی ساکن حرف ہو اور اس کے ساتھ ساکن حرف مل جائے تو زیر دیں گے۔ یہ دو باتیں بیان کی گئی ہے۔ لیکن تیسری چیز، اگر من ہو اور اس من کے ساتھ اگر کوئی ایسا حرف آ جائے جو ساکن ہو، جیسے البیت، من البیت میں نون ساکن ہے اور یہ لام کے اوپر سکون ہے، گویا وہ بھی ساکن ہے، تو یہاں پر ملانے کی صورت میں فتحہ دیا جائے گا، من البیت، گھر سے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ میم ساکن کے ساتھ اگر کوئی دوسرا ساکن جمع ہو جائے تو میم کو ضمہ دے کر ملائیں گے، اور کوئی اور ساکن ہو اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا ساکن جمع ہو جائے تو بعض جگہ پر زیر بھی دیا جاتا ہے، بعض جگہ پر زبر دیا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر ان الولد اور لمن الملک اليوم میں زیر دیا گیا اور من البیت میں زبر دیا گیا۔ اب آئیے کتاب کی مثال حل کرتے ہیں۔ دیکھیے اقرأتم ھذا الکتاب، کیا تم نے یہ کتاب پڑھی؟ اب یہاں پر دیکھیے آگے کہا اقرأتم، پھر اس کے بعد القرآن میں لام ساکن اور یہ میم ساکن ہے، ان دونوں کو ملا دیا گیا اور میم کو ضمہ دے کر کہا گیا اقرأتم القرآن، کیا تم نے قرآن پڑھا؟ ارأیتم حامدن، کیا تم نے حامد کو دیکھا؟ تو یہاں پر بھی ارأیتم اور المدرس، میم کو ضمہ دے کر لام کے ساتھ ملا دیا گیا، ارأیتم المدرس، کیا تم نے استاد کو دیکھا؟ الکم ھذا البیت، کیا یہ گھر تمہارا ہے؟ الکم البیت، میم کو ضمہ دے کر لام کے ساتھ ملا دیا گیا، الکم البیت، کیا گھر تمہارا ہے؟ خرجت آمنۃ، آمنہ نکلی، یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ آگے خرجت واحد مؤنث غائب کا صیغہ، اس کی تا ساکن ہے، اور البنت میں لام ساکن ہے، دو ساکن جمع ہوئے تو یہاں پر تا کو زیر دے کر ملا دیں گے، خرجت البنت، لڑکی نکلی۔ من ھذا الولد، یہ لڑکا کون ہے؟ یہاں پر بھی یہی نون، من کے نون کو زیر دے کر لام کے ساتھ ملا دیا گیا، من الولد، لڑکا کون ہے؟ یہاں پر یہی کہا گیا۔ دیکھیے یہ سکون ہے،
کوئی بھی حرف ساکن ہو اور اس کے بعد لام ساکن ہو تو ان دونوں کو اگر ملائیں گے تو پہلے ساکن کو زیر دیا جائے گا اور دوسرے ساکن کو تو ویسے ہی رہنے دیں گے۔ اور اگر یہ میم ساکن ہو، جیسے یہاں پر میم لکھا گیا، اور اس کے بعد جو اسم آئے وہ کوئی دوسرا ساکن ہو، جیسے یہاں پر کہا گیا لام ساکن ہو، تو اس صورت میں اگر میم کو لام کے ساتھ ملانا ہے تو اس میم کو پیش دے کر لام ساکن کے ساتھ ملا دیں گے۔ اکلتم الموزہ، تم نے کیلا کھایا۔ جلستم فی الفصل، تم کلاس میں بیٹھے۔ دخلتم المسجد، تم مسجد میں داخل ہوئے۔ فہمتم الدرس، تم نے سبق سمجھا۔ فہمتم درس الفقہ، تم نے فقہ کا سبق سمجھا۔ سمعتم الاذان، تم نے اذان سنی۔ ماذا اکلتم، تم نے کیا کھایا۔ الکم ہذہ السیارۃ، کیا یہ گاڑی تمہاری ہے۔ الکم الکتب، کیا کتابیں تمہاری ہیں۔ من ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے۔ من الفتى، نوجوان کون ہے۔ کتبت الطالبۃ الدرس، طالبہ نے سبق لکھا۔ این المدیرۃ، خرجت الآن، محتممہ کہاں ہے، وہ ابھی نکلی۔ تأمل ما یلی، ضربہ، اس نے اس کو مارا۔ ضربہ کے اندر فاعل کی ضمیر پوشیدہ ہے، ہو اس کا مفعول بنے گا۔ ضربت ہو، اس نے اس کو مارا۔ یہ ضربت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، یہ ہو مفعول کی ضمیر ہے۔ پہلے میں آپ پڑھیں گے ضربہ، کھینچ کر پڑھیں گے ضربہ، اور یہ دوسرے میں آپ پڑھیں گے ضربت ہو۔ گویا پہلی مثال کے اندر ہو الٹا پیش پڑھیں گے کھینچ کر، اور دوسری مثال میں ہو بلا کھینچے پیش پڑھیں گے۔ ضربتا پلس ہو، یہاں پر بھی ضربتا کے ساتھ اگر ہو کو ملائیں گے تو کھینچ کر پڑھیں گے ضربتا ہو، اور ضربتے اس کے ساتھ ہو ملائیں گے تو اس کو پڑھیں گے ضربتی ہی۔ ضربتا ہو، تو نے اس کو مارا۔ ضربتی ہی، تو نے اس کو مارا۔ اوپر مذکر کا صیغہ ہے، نیچے مؤنث کا صیغہ ہے۔ ضربتو ہو، ضربتو پلس ہو، ضربتو ہو، میں نے اس کو مارا۔ ضربتم پلس ہو، ضربتم، اگر ضربتم کے ساتھ ہو کی ضمیر لانا ہو یا ہا وغیرہ کی ضمیر لانا ہو تو اس میں واو زائد لگایا جاتا ہے اور میم کو پیش دے دیا جاتا ہے۔ جیسے ضربتم ہے تو اس کو کہہ دیا ضربتمو، اور اس کے بعد ہو لگا دیا ضربتموہ، تم نے اس کو مارا۔ این الطالب الجدید ارأیتموہ، نیا طالب علم کہاں ہے، کیا تم نے اس کو دیکھا۔ این الحیۃ اقتلتموہا، سانپ کہاں ہے، کیا تم نے اس کو مار ڈالا، کیا تم نے اس کو مار ڈالا۔ ھذا درس سہل افہمتموہ، یہ آسان سبق ہے، کیا تم نے اس کو سمجھ لیا۔ این المدرسون ارأیتموہم، استاد کہاں ہیں، سب استاد کہاں ہیں، کیا تم نے ان کو دیکھا۔ اقرأ الجمل الآتیۃ مع الضمائر المذکورۃ امامہا، آنے والے جملوں کو پڑھیے ان ضمائر کے ساتھ جو ان کے سامنے ذکر کی گئی ہے۔ رأیتم، اس کے ساتھ ہم ملائیں گے تو آپ پڑھیں گے رأیتموہم۔ فہمتم، اس کے ساتھ ہاں ملائیں گے تو آپ کہیں گے فہمتموہا۔ غسلتی، اس کے ساتھ اگر ہو ملائیں گے تو آپ پڑھیں گے غسلتی ہی۔ وجدتو، اس کے ساتھ ہو لگائیں گے تو پڑھیں گے وجدتہو۔ قتلتم، اس کے ساتھ ہا لگائیں گے تو آپ پڑھیں گے قتلتموہا۔ سمعتم، اس کے ساتھ ہو لگائیں گے تو آپ پڑھیں گے سمعتموہ۔ اقرأ الامثلۃ ثم اکمل کلا من الجمل الآتیہ مستعملا ذو، مثالوں کو پڑھیے پھر آنے والے جملوں میں سے ہر ایک کو ذو کا استعمال کرتے ہوئے پور کیجیے۔ این الکتاب ذو الغلاف الاحمر، سرخ کور والی کتاب کہاں ہے۔ ذو
واحد مذکر ہیں، ذاتو واحد مؤنث ہے، ذو جمع مذکر ہیں اور ذواتو جمع مؤنث ہے۔ ذو اور ذاتوں کے سلسلے میں ایک تفصیلی ویڈیو میں بنا چکا ہوں، برائی اہم ویڈیو ہے، تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل میں نے اچھی طرح اس کو سمجھایا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو نیچے دی گئی لنک پر کلک کر کے دیکھ لیجئے، بڑا اہم ویڈیو ہے، آپ ضرور اس کو دیکھیے۔ این الکتاب ذو الغلاف الاحمر، سرخ و غلاف والی کتاب کہاں ہے؟ لمن ذاک البیت ذو الباب الاخضر، سبز دروازے والا وہ گھر کس کا ہے؟ من ذالک الفتى ذو النضارۃ، چشمے والا وہ نوجوان کون ہے؟ ذالک الرجل ذو اللحیۃ الطویلۃ طبیب مشہور من پاکستان، لمبی داڑھی والا وہ آدمی پاکستان کا ایک مشہور ڈاکٹر ہے۔ اب یہاں پر خالی جگہ پور کرنا ہے۔ من ذالک الولد ذو القمیص الاحمر، سرخ کرتے والا وہ لڑکا کون ہے؟ ذالک الفتى ذو الشعر الطویل طالب من ایران، لمبے بال والا وہ نوجوان ایران کا طالب علم ہے۔ لمن ھذا الدفتر ذو الغلاف الجمیل، خوبصورت کور والی یہ کاپی کس کی ہے؟ ذالک الرجل ذو النضارۃ مدیرنا، چشمے والا وہ آدمی ہمارا پرنسپل ہے یا ہمارا محتمم صاحب ہے۔ من ذالک الرجل ذو اللحیۃ الطویلۃ هو مؤذن مسجدنا، لمبی داڑھی والا وہ آدمی کون ہے؟ وہ ہمارے مسجد کا مؤذن ہے۔ اقرأ الامثلۃ الآتیۃ لذات، ذات کی آنے والی مثالوں کو پڑھیے۔ اوپر ذو یہ مذکر کی مثال تھی، واحد مذکر کی، اور یہاں پر ذاتو واحد مؤنث کی مثالیں دے رہے ہیں۔ یاد رہے ذو اور ذاتو سے پہلے جو اسم آئے گا اس کو دیکھا جائے گا، ذو اور ذاتو کے بعد والی اسم کو نہیں دیکھیں گے۔ این المجلۃ ذات الصور الملونۃ، رنگین تصویروں والا ماہنامہ کہاں ہے؟ ہادی دراجۃ ذات العجل الثلاث لابن الصغیر، تین پہیوں والی یہ سائیکل میرے چھوٹے بیٹے کی ہے۔ تلک العمارۃ ذات النوافذ الکبیرۃ مصرف، بڑی کھڑکیوں والی وہ تعمیر، وہ عمارت بینک ہے۔ تلک المساجد ذات المنائر العالیۃ جمیلۃ جدا، بلند منارے والی وہ مسجدیں بہت خوبصورت ہیں۔ اقرأ الامثلۃ ثم قبن جملا مثلها مستعملا الکلمات التي بین قوسین، مثالوں کو پڑھیے پھر اس کے مانند جملے بنائیے ان کلمات کو استعمال کرتے ہو جو قوسین کے درمیان ہیں۔ اکرۃ القدم لعبتم ام کرۃ السلۃ، کیا تم نے فٹ بال کھیلا یا باسکٹ بال؟ کتاب الفقہ اخذتی ہم کتاب السیرت، کیا فقہ کی کتاب تو نے لی یا سیرت کی کتاب؟ اسی طرز پر نیچے کی مثالیں بنائیے۔ مثال نمبر 1، عباسا ضربت ام محمودا، کیا عباس کو تو نے مارا یا محمود کو؟ عصیر البرتقال شربت ام عصیر العنب، کیا سنترے کا جوس تو نے پیا یا انگور کا جوس پیا؟ سیارۃ المدیر رأیتم ام سیارۃ المدرس، کیا پرنسپل کی گاڑی تم نے دیکھی یا استاد کی گاڑی؟ احادی المجلۃ قرأتن ام تلک، کیا یہ ماہنامہ تم نے پڑھا یا وہ؟ مفتاح البیت اخذت ام مفتاح السیارۃ،
کیا گھر کی چابی تو نے لی یا گاڑی کی چابی؟ تعلم الکلمات الآتیہ، آنے والی کلمات کو سیکھیے۔ نصفن 1/2 یعنی آدھا، ثلثن 1/3 یعنی تہائی۔ تہائی کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے 3 حصے کیے جائے اس کا تیسرا۔ مثال کے طور پر 30 روپے ہیں، ان 30 روپے کا تہائی کتنا ہوگا؟ 30 روپے کا تہائی کا مطلب یہ ہے کہ 30 کے برابر 3 حصے کیے جائے، جیسے کہ 10 10 اور 10، تو ان میں سے ایک حصہ یہ 30 کا تہائی کہا جائے گا، تو 30 کا تہائی 10 روپے ہوا۔ تو ثلثن کا معنی تہائی، ربعن چوتھائی، جیسے 40 روپے ہے، اس 40 روپے کا چوتھائی یعنی 40 کے برابر 4 حصے کیے جائے، جیسے کہ 10 10 10، اس میں سے ایک حصہ، تو گویا 40 کا ربع 10 روپے ہوئے، چوتھائی جس کو کہتے ہیں۔ خمسن 1/5 یعنی 5واں حصہ، سدسن 1/6 یعنی 6واں حصہ، سبعن 1/7 7واں حصہ، سمنن 1/8 8واں حصہ، تسعن 1/9 9واں حصہ، عشرن 1/10 یعنی 10واں حصہ۔ قوّن جملا مستعملا الکلمات الآتیہ، جملے بنائیے آنے والی کلمات کو استعمال کرتے ہوئے۔ اب یہاں پر کوئی بھی جملہ بنانا ہے داخل سے، جیسے دخلت المسجد، میں مسجد میں داخل ہوا۔ بحث عن سے جملہ ہوگا بحثت عن القلم ولکننی ما وجدتہ، میں نے قلم بہت تلاش کیا۔ بحثت عن القلم کثیرا ولکننی ما وجدتہ، میں نے قلم بہت تلاش کیا لیکن مجھے وہ ملا نہیں۔ الاسبوع الماضی، لعبنا کرۃ القدم فی الاسبوع الماضی، گزشتہ ہفتے میں ہم نے فٹ بال کھیلا تھا۔ اخذت الکتاب البارحۃ، میں نے گزشتہ رات کتاب لی۔ ذهبنا لزیارت خالتی، ذهبت لزیارت خالتی، میں میری خالہ کی زیارت کے لیے گیا۔ ھذا الکتاب ذو الغلاف الاحمر، یہ کتاب سرخ کلر والی ہے۔ قرأت نصف الکتاب، میں نے آدھی کتاب پڑھی۔ الکلمات الجدیدۃ، نئی کلمات۔ مکنست جمع مکانس، جھاڑو۔ سلم جمع سلالم، سیڑھی۔ نصف آدھا۔ نظارۃ جمع نظارات، چشمہ۔ عجلۃ جمع عجل، پہیہ۔ لحیۃ جمع لحن اور لحن، داڑھی۔ صورۃ جمع صور، پکچر فوٹو۔ اذاعۃ جمع اذاعۃ، ریڈیو اسٹیشن۔ عالٍ مؤنث عالیۃ، عالٍ اس کا مؤنث عالیۃ ہے، بلند اونچا۔ صابون صابن۔ البارحۃ گزشتہ رات۔ ملون رنگین۔ عصیر جوس۔ بحث عنہ یبحث بحثا، باب فتح سے تلاش کرنا۔ صباح صبح۔ کرۃ القدم فٹ بال۔ کرۃ السلۃ باسکٹ بال۔ وجد یجد وجدن کا معنی پانا۔ مشا یمشی مشین، چلا چلنا۔ اخذ یاخذ اخذا، لینا پکڑنا۔ وضع یدہ ودان رکھنا۔
برتقال سنترا، منارۃ جمع منائر، منائر منارہ۔ یہ تھا دروس اللغۃ العربیہ جزء ثانی سبق نمبر 7 کا پارٹ نمبر 7۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں اس کتاب کا سبق نمبر 8 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔